کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا نبی جو 950 سال تک اپنی قوم کو بلاتا رہا لیکن ماننے والے انگلیوں پر گنے جا سکیں؟ کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ جب آسمان خود زمین کے خلاف گواہی دے اور زمین اپنے سینے سے پانی اگل دے؟ یہ ایک طوفان کی کہانی نہیں، یہ انسان کے غرور، اللہ کے صبر اور نجات کے ایک دروازے کی داستان ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی کی۔ اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف ماضی نہیں ہوتے، وہ حال اور مستقبل دونوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بار بار دہرایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ جب حق واضح ہو اور انکار مسلسل ہو تو انجام بھی فیصلہ کن ہوتا ہے۔ یہ واقعہ صرف عذاب نہیں بلکہ دعوت، صبر اور ایمان کا امتحان ہے۔ آج ہم اس عظیم واقعے کو ایک سنجیدہ، مستند اور سینمائی انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب زمین پر شرک نے جڑ پکڑ لی تھی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ صرف نام نہیں تھے، یہ بت تھے جن کے سامنے سجدے ہوتے تھے۔ لوگ اپنے ہی جیسے انسانوں کے مجسمے بنا کر انہیں معبود مان چکے تھے۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے ایک انسان کو چنا، حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح نے آواز دی، نرمی سے، حکمت سے، خفیہ بھی، علانیہ بھی۔ دن، رات، سال، دہائیاں، 950 سال۔ لیکن قوم نے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، کپڑوں سے چہرے ڈھانپ لیے اور غرور میں اور بڑھ گئے۔ جب نوح حق کی بات کرتے تو جواب میں ہنسی آتی، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، یہ تو ہم پر برتری چاہتا ہے۔ قوم کے سردار نوح کے پاس آتے اور کہتے، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی دھمکی دیتے ہو۔ یہ الفاظ صرف ضد نہیں تھے، یہ آخری سرحد تھی۔ نوح کا دل زخمی تھا لیکن زبان پر بد دعا نہیں تھی۔ آخرکار اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا، وحی نازل ہوئی، اب تمہاری قوم میں ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے۔ یہ لمحہ تھا جب دعوت کا دروازہ بند ہوا۔ اللہ کا حکم آیا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ ایک خشک زمین، کوئی سمندر نہیں، کوئی دریا نہیں۔ نوح لکڑی کاٹتے ہیں، کیل ٹھونکتے ہیں، قوم ہنستی ہے، تمسخر اڑاتی ہے۔ اے نوح، نبی تھے اب بڑھئی بن گئے؟ لیکن نوح خاموش ہے۔ ہر وار کے ساتھ اللہ پر یقین گہرا ہو رہا ہے۔ کشتی کوئی عام کشتی نہیں تھی، یہ نجات کا منصوبہ تھی۔ ہر قسم کے جانور جوڑے کی صورت میں، اور وہ مٹھی بھر لوگ جنہوں نے ایمان کو چنا تھا۔ پھر وہ نشان ظاہر ہوا، تنور سے پانی ابل پڑا۔ نوح سمجھ گئے یہ وہی وعدہ ہے۔ آسمان کے دروازے کھل گئے، بارش نہیں، سیلاب، زمین پھٹنے لگی، پانی ہر طرف۔ نوح پکار اٹھے، سوار ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ۔ کشتی چل پڑی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان۔ نوح کا دل لرز گیا جب نظر اپنے بیٹے پر پڑی۔ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ جواب آیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، لیکن پہاڑ بھی اللہ کے فیصلے سے نہیں بچتے۔ ایک موج اٹھی اور سب ختم ہو گیا۔ یہ طوفان صرف پانی نہیں تھا، یہ حق اور باطل کے درمیان آخری لکیر تھی۔ کشتی لہروں میں جھول رہی تھی لیکن اللہ کی حفاظت میں تھی۔ پھر حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اے آسمان رک جا۔ سب کچھ تھم گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ خاموشی، تباہی کے بعد کی خاموشی۔ نوح علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ اللہ نے فرمایا، سلامتی کے ساتھ اتر آؤ۔ یہ نجات کا لمحہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں صرف ماضی نہیں سناتی، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ حق کی دعوت آسان نہیں ہوتی،
کہ اکثریت ہمیشہ سچ پر نہیں ہوتی، کہ صبر اللہ کے راستے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آج بھی انسان غرور میں ہے، آج بھی حق کا انکار ہوتا ہے، لیکن کشتی آج بھی موجود ہے، ایمان کی کشتی۔ سوال یہ نہیں کہ طوفان آئے گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم کس کشتی میں ہوں گے۔